تشکیلیات کیا ہے؟ لفظوں کی ساخت میں سابقہ اور لاحقے سے کس طرح کام لیا جاتا ہے، واضح کریں۔ تشکیلیات زبان کے مطالعہ کا وہ اہم ترین شعبہ ہے جس میں لفظوں کی ساخت کے طریقے یا تشکیل سے بحث کی جاتی ہے۔ تشکیلیات کا تعلق اکثر صورتوں میں نحو سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ تشکیلیات میں لفظوں اور اجزاء کی ساخت بھی شامل ہوتی ہے۔ لفظ اپنے استعمال کے لحاظ سے دو نوعیتیں رکھتے ہیں۔ ایک تو سادہ لفظ ہیں جو کسی تصور کو ظاہر کرتے اور اس تصور کے ساتھ ٹنکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لغت میں ہم لفظوں کو عموماً اسی روپ میں پاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لفظوں کے وہ روپ ہیں جو جملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس صورت میں جملے لفظ کی حیثیت کے لحاظ سے ان میں قواعدی سابقہ یا لاحقے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک سادہ لفظ دراصل مادہ کے تصور کو پیش کرتے ہیں۔ لفظ میں سابقہ یا لاحقہ جوڑ کر نئے الفاظ تیار کیے جاتے ہیں۔ زبان کے مادہ کی تعداد بہت محدود ہوتی ہے، لیکن سابقہ یا لاحقہ جوڑ کر یہ تعداد بڑھائی جاتی ہے۔ مرکب الفاظ سے سابقہ یا لاحقہ کو جدا کر کے اصل مادہ کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ عموماً لفظ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سادہ لفظ جو مادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مشتق، ایسے لفظ جو لاحقوں کو جوڑ کر بنائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، مرکبات، ایسے لفظ جو مادہ کے ساتھ سابقے اور دوسرے لفظوں کو جوڑ کر بنائے جاتے ہیں۔ لفظوں کی ساخت میں سابقہ کے مقابلے میں لاحقہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ مشتقات کے ساتھ لاحقے ہی جوڑے جاتے ہیں۔ لاحقے زبانوں کے قیمتی سرمایہ ہیں جن کی مدد سے ہم نئے الفاظ کی تشکیل کرتے ہیں۔ انگریزی زبان میں مشہور لاحقہ ہوڈ اور ڈم ہے، جس کی مدد سے ہم بائے ہوڈ، چائلڈ ہوڈ، کنگڈم، وشڈم جیسے نئے لفظ بناتے ہیں۔ اسی طرح اردو زبان کے لاحقہ میں پن اور چہ بہت اہم ہیں۔ ان کی مدد سے ہم بچپن، لڑک پن، دیوانہ پن، باغیچہ، دریچہ وغیرہ الفاظ بناتے ہیں۔ عموماً لاحقے الفاظ کی شکل میں اپنا علیحدہ وجود نہیں رکھتے ہیں، بلکہ مادہ سے مل کر ہی ان کی اہمیت بڑھتی ہے۔ لیکن کچھ علماء نے ہند آریائی زبان کے لاحقوں کو ایک علیحدہ اور مستقل لفظ بھی قرار دیے ہیں۔ جیسے انگریزی زبان میں لی لاحقہ سے مینلی اور بیڈلی بنایا گیا ہے، جس کو انگریزی لفظ لائک سے مشتق قرار دیا گیا ہے۔ کچھ زبانوں میں لاحقہ مادے کا جزو لا ينفك ہوتا ہے۔ ہند یورپی زبان کے مادے یک رکنی ہوتے ہیں، اس لیے وہ لاحقہ کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتے ہیں۔ لاحقے کئی نوعیت کے ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ تو لفظ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ حالتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ لاحقے مختلف زبانوں کو ظاہر کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ ان میں ابتدائی لاحقے بھی ہوتے ہیں جو مادے کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، اور کچھ ثانوی لاحقے ہوتے ہیں جو لاحقوں کے بعد لگائے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک مادے کے ساتھ کئی لاحقے جوڑ دیے جائیں، جیسے لولی، لولیئر اور لولیسٹ وغیرہ۔ ہند یورپی زبانوں میں لاحقوں کے کثرت کے سبب لفظوں میں تشریفی صورت اور علاقے کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ہند یورپی زبانوں کی علیحدہ شاخوں کے اپنے مخصوص لاحقے ہیں۔ اس طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ سابقہ کے مقابلہ میں لاحقے زیادہ لفظوں کی ساخت میں کام آتے ہیں۔ لاحقہ کی بنسبت
سابقہ کی تعداد بہت محدود اور مخصوص ہے۔